تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ویسے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، تمہیں زندگی دی، تمہیں جسم دیا، دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں مسلم بنایا اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گامزن کر دیا۔ لیکن ان تمام احسانات کا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں مانگا اور نہ ہی مسلمین پر کبھی اس احسان کو جتایا۔ لیکن جو سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ کیا، اس کا ذکر خود قرآن مجید میں کیا اور مسلمین کو اس کو باور بھی کرایا۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے، ان میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث کر دیا۔ یہ وہ رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لو، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ذریعے سے ہدایت سے سرفراز کر دیا۔ اب جب کہ ایک ایسا رسول اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے ہمیں دیا ہے، تو مسلمین پر یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ اس رسول کے ہر قول اور ہر فعل پر اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ پر عظمت بیان کی اور مسلمین کو یہ بتایا کہ اتباع اگر کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اے ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ اسوہ حسنہ اس قدر بڑی ہے کہ اس کی عظمت اور ان کے افعال ایک جگہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ہم یہ دعویٰ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، ان کی سنت کے مطابق سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، ہم اس میں سب سے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کرنی ہے، ان کے قول میں بھی کرنی ہے، ان کے فعل میں بھی کرنی ہے، تو یقیناً ہم پر یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم انہی کی طرح سے اپنے اخلاق کو بنائیں اور لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے ملاقات کریں۔ یہ اخلاق وہ چیز ہے جو مسلمین کے مابین محبت کو قائم کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جب کبھی تبلیغ کا موقع آتا ہے، کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہمیں اخلاق چاہیے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا رویہ اچھا ہوگا، ہمارا لہجہ اچھا ہوگا، تو یقیناً جو دوسرا شخص ہوگا وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوگا۔ اور اگر ہم تنخو ہوں، ہم بد اخلاق ہوں، بد زبان ہوں، تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ہماری بات سننے کے لیے راضی ہو جائے اگرچہ ہم حق بیان کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا بھی ذکر کیا اور فرمایا سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ان ایمان والوں کے ساتھ بہت رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تندخو ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، آپ بد مزاج ہوتے، تو یہ جتنے ایمان والے آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ سب کے سب بھاگ جاتے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو اتنے پکے ایمان والے بھی آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، اگر ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں یا اگر ہم مسلمین کے مابین رہتے ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے کو اچھا بنائیں، اپنے لہجے کو دھیما کریں، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملیں، تو یقیناً محبت بھی بڑھے گی اور تبلیغ میں بھی یہ صفت ہمارے بہت کام آئے گی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے ایمان والو، بات کی لحاظ سے اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اگر ہم اللہ کے داعی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حق کو پھیلانا چاہتے ہیں، دین اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں مسلم بننا ہوگا، اس کے بعد خود اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی ہوگی، اور دعوت دیتے وقت ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو سب سے اچھا رکھیں گے۔ ہم دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس سے پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا۔ وہ کردار اتنا مضبوط اور پختہ تھا کہ لوگ یہ بات یقین رکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد زبانی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ناتواروں کے لیے کماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کتاب الوحی میں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا اور آپ خوف کے ڈر کے مارے واپس آ گئے، اور جب آپ اپنے گھر پہنچے آپ نے یہ کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کمبل اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ سے آپ کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس سے خدشہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سنہرے الفاظ بیان کیے کہ جو بے نظیر بے مثال ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصیر الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الذل، اور ناتواروں کے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقسیم المعدوم، جو زمانے میں کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، وتقریض الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے اتنی ساری صفات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رسوا کر دے، آپ کو ایسے ضائع کر دے؟ نہیں، آپ کا کردار بہت مضبوط ہے، آپ صادق المصدوق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا اور لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو جب ہم تبلیغ سے پہلے اپنے کردار کو اتنا صاف اور اتنا پختہ رکھیں، سچ بولیں، نہ بد زبانی کریں، نہ وعدہ خلافی نہ کریں، جب قرضہ لیں تو اس کو معقول وعدے پر پورا کر دیں، تو یقیناً لوگوں کے سامنے کردار ہوگا۔ جب دین اسلام کی طرف بلائیں گے تو ہماری بات سنیں گے، اگر اس کے نصیب میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی تو وہ ضرور ہدایت کو قبول کر لے گا۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو جا کر ڈرائیے. سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے. صحیح بخاری میں ہے جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا. اس آیت کو اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو آواز لگانی شروع کر دی یا معشر القریش یا وفد عبد الشمس یا وفد بنی عبد المطلب. ان تمام لوگوں کو آپ نے وہاں پر جمع کیا اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا اور تم کو تباہ برباد کر دے گا، اتصدقونی، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا ما جر علینا الا صدقا، تو انہوں نے جواب کر دیا کہ ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یقیناً وہاں سے کوئی لشکر آ رہا ہوگا. یہ وہ کردار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا کہ 40 سال تک میں تم لوگوں کے درمیان رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کری، تو یہ کیسے ممکن ہے آج میں یہاں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ جیسی ہستی پر جھوٹ باندھوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جسے میں آگے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنو عبد الشمس یا بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس ابن مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اپنی جان کو بچاؤ. لا رغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یا صفیہ، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. لا رغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ سے بچا لو، جو مال تمہیں چاہیے وہ مجھ سے آج مانگ لو. لا رغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو، اپنی پھپھی کو، اپنی سگی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتے، تو ہم تو بہت حقیر ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ پہ آ جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ ہم مسلم بنیں، مسلم بننے کے بعد نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے داعی بنیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اور اس تبلیغ کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے رویے کو بہتر بنائیں، لوگوں کے درمیان گھل مل جائیں، اور جب ان سے بات کریں تو لہجے کو دھیما کر لیں. اور جب ہم تبلیغ کی نکلتے ہیں، اگر ہم بد اخلاقی بد زبانی کرتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے بات نہیں کریں گے، نہ ہماری بات سنیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ بھی ہمیں پیش کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمین کے ایک لشکر نے حضرت ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، اس وقت کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے اور اہل الیمامہ کے سردار تھے۔ حضرت ثمامہ کو پکڑ کے لائے اور مسجد میں لا کر انہوں نے ستون سے انہیں باندھ دیا۔ کسی شخص نے نہ ان سے بات کی، نہ ان سے بد اخلاقی کی، نہ کوئی بدتمیزی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا یا ثمامہ ما عندک، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اندی یا محمد الخیر، اے محمد میں اللہ کے کرم سے بہتر ہوں، لیکن ان تقتل فقتل، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یقیناً آپ ایک قاتل کو قتل کریں گے، وَإِن تَنْعُمْ فَتَنْعُمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو آپ ایک شکر گزار بندے پر احسان کریں گے، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں سَلْ تُؤْتَ مَا فِيهِ شَيْئًا، آپ مجھ سے مانگیے جتنا چاہے میں آپ کو مال دے سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ آپ مسلمین کا معاشرہ دیکھیں کہ حضرت ثمامہ جو ایک کافر ہیں، سردار ہیں، پتہ نہیں کتنے مسلمین کو قتل کیا ہوگا، کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو، مگر نظم و ضبط اتنا ہے کہ کوئی شخص نہ ان کے پاس جاتا ہے، نہ ان سے بدتمیزی کرتا ہے، نہ ان سے بد اخلاقی کرتا ہے، وہ وہاں بندے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر آتے ہیں اور پھر وہی سوال و جواب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ واپس مڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ دن بھی گزر جاتا ہے، پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا حال دریافت کرتے ہیں، حضرت ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلقوا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھول دیا جاتا ہے، وہ مسجد کے قریبی ایک کھجور کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر غسل کرتے ہیں، پھر واپس مسجد میں آتے ہیں اور یہ آواز بلند کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں واللہ یا محمد، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے دنیا میں مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے اتنی نفرت نہیں تھی، لیکن آج آپ دیکھیے مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے اتنی محبت نہیں ہے۔ واللہ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج سے پہلے آپ کے دین سے تمام دینوں میں سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن آج آپ دیکھیے کہ میں آپ کے دین سے تمام ادیان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ واللہ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے آپ آج سے پہلے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر سے تھی، لیکن آج آپ دیکھیے کہ میں تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبت آپ کے شہر سے کرتا ہوں۔ فلما قدم المکہ، اس کے بعد وہ مکہ آتے ہیں، قال قائل، تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کیا تم نے اپنا دین بدل لیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں لا ولکنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہرگز نہیں، میں اس شخص پر ایمان لے آیا ہوں جو محمد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات سن لو، آج کے بعد اے کافرو تمہیں یمامہ سے رائی کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ آپ دیکھیے یہ وہ ایک ایسا کافر تھا جو تمام لوگوں کا سردار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور جو آپ کے اصحاب ہیں انہوں نے اتنا بہترین نمونہ پیش کیا کہ 3 دن تک وہ مسجد میں بندے رہے، لوگوں کی آڑ جاڑ دیکھتے رہے، ان کو نمازیں پڑھتے دیکھتے رہے اور اس بات کو محسوس کرتے رہے کہ کوئی شخص نہ مجھ سے بات کرتا ہے نہ مجھ سے بد اخلاقی کرتا ہے، بات کرنے کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہ بھی بڑے بہترین رویے سے بات کرتے ہیں۔
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک مسلم میں بدرجہ اتم ہونی چاہیے. اگر تبلیغ کے لیے نکلا جائے تو لہجے کو اچھا بنایا جائے، اپنے اخلاق کو اچھا کیا جائے، اور اپنے رویے سے لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا جائے، اس دین کی طرف بلایا جائے جو منزل من اللہ تعالی ہوا ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.